السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں IT Info for You میرے یوٹیوب چینل۔ جی آج کے اس ویڈیو میں پروفیشنل لوگو ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے چینل کے لیے پروفیشنل لوگوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیونکہ پروفیشنل لوگو آپ کے چینل کو پروفیشنل لک دے دیتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کے چینل کا لوگو جو ہو وہ پروفیشنل ہونا چاہیے اور ایک بہت زبردست HD کوالٹی میں ہونا چاہیے۔ تو آج آپ کو HD کوالٹی میں لوگو بنا کے سکھا دیتا ہوں۔ تو مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو لاسٹ تک دیکھیں، کہیں پر سکپ نہ کریں اور جو سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں سٹیپ کو آپ فالو کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہو کہ یہ آپشن جو پروگرام میں اس کے لیے یوز کروں گا اس میں یہ آپشن بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے پروفیشنل لوگوں کو ڈیزائن کریں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، کہیں پر سکپ نہ کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں آج آپ کو بہت آسان سمپل طریقے سے چینل لوگو ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اس طرح جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک ریسیو ہو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کس طرح ہم پروفیشنل لوگو کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس پکسل لیب ہونا چاہیے، آپ پکسل لیب کو اوپن کر لیں، جس طرح کہ میں یہاں سے پکسل لیب کو اوپن کر دیتا ہوں۔ پکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگو دو لوگوں میں ڈیزائن کروں گا، ایک اپنی پکچر کے لوگوں کو ڈیزائن کروں گا اور دوسرا چینل کے لوگوں کو میں ڈیزائن کروں گا۔ تو یہاں سے سب سے پہلے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ اب ہم نئی پیج کو کریٹ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پکسل لیب کو اوپن کر لینے کے بعد امیج سائز پہ آنا ہے، یہاں سے آپ نے کسٹم سائز کو سلیکٹ کر لینا ہے 1280x720۔ یہاں پر آپ کسٹم پہ کلک کر لیں، 1280x720 یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کر لینے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کر لینا ہے، پلس کے بٹن پہ آنا ہے، ٹیکسٹ پر کلک کر لینا ہے۔ ٹیکسٹ پر کلک کر لینے کے بعد یہاں سے آپ کے چینل کا جو نیم ہو اس کا بگننگ ورڈ جو پہلا لفظ ہے، حرف ہے، اور لاسٹ کا جو حرف ہو اس کا، جس طرح کہ میرے چینل کا نام ہے IT Info، تو میں IT کے لیے، Info کے لیے پھر I اور 4 کے لیے 4 اور پھر U۔ اسی طرح آپ نے اپنے چینل کا بگننگ ورڈ جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اور اوکے میں پریس کر دیتا ہوں۔ دوبارہ یہاں پر ڈبل کلک کر دی تو تھوڑا سا یہاں پر آپ نے سپیس دے دینا ہے، اوکے پریس کر لینے کے بعد اب آپ نے اس کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے، جس طرح کہ میں نے یہاں پر اس کو بڑا کیا۔ بڑا کر لینے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹیکسٹ مینو پہ آنا ہے، ٹیکسٹ مینو پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے فنٹس کو AB جو لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے فنٹس کو چوز کر لینا ہے، جو فنٹس آپ کو پسند ہو یا اپنی مرضی کے فنٹس بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس فنٹس کو چوز کر لیتا ہوں اور اوکے پریس کر لیا۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد یہاں سے میں دوسرے فنٹس کو چوز کر لیتا ہوں، جو بھی فنٹس آپ کو پسند ہو اسی فنٹس کو آپ چوز کر لیں۔ اس کو میں نے چوز کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی فنٹس، چلو اس کو میں نے چوز کر لیے۔ چوز کر لینے کے بعد یہاں سے بولڈ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کر لینے کے بعد ابھی آپ نے یہاں پر آنا ہے، ایک کے ساتھ جو یہاں پر دوسرا مینو ہے اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے، یہاں آنا ہے۔ شیپ پہ آنے کے بعد اس شیپ کے نیچے آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے سرکل کو چوز کر لینا ہے۔ سرکل کو چوز کر لینے کے بعد نیچے آپ نے اسکرول کر لینا ہے۔ تو یہاں پر نیچے آپ نے اسکرول کر کے یہاں سے اوپیسٹی کو آپ نے بالکل کم کر لینا ہے، سوری اس کی نہیں، نیچے آپ اسکرول کریں اور یہاں سے آپ نے اس کی اوپیسٹی کو، جو اسٹوک کی اوپیسٹی ہے اس کو آپ نے بالکل 0 کر لینا ہے۔ اب 0 کر لینے کے بعد یہاں سے آپ نے اسٹوک کے کلر کو چوز کر لینا ہے، جو اس کی بارڈر کی کلر ہے، اور اس کے اسٹوک کو آپ نے تھوڑا بڑھانا ہے اور یہاں سے اس کے کلر کو، اسٹوک کے کلر جو نیچے اس کا کلر ہے اس کو وائٹ چوز کر لینا ہے۔ اب یہ چوز کر لینے کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے، جس طرح کہ میں نے یہاں پر اس کو سیٹ کر لیا۔ تھوڑا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں، اسی طرح آپ بھی اس کو تھوڑا بڑھائیں۔ اب نیچے جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔
تو یہاں اس کو میں سیٹ پہ کر دیتا ہوں، یہاں ٹیکسٹ پہ آ جاتا ہوں، ٹیکسٹ کو بھی میں نے تھوڑا بڑا کر دیا تاکہ یہاں پر فٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہاں پر سینٹر میں کر لیتا ہوں، اور اس کو میں سینٹر پر لے آتا ہوں، اس کو بھی میں نے سینٹر پہ کر لیا۔ اب نیچے آپ نے چینل کا پورا نام لکھ لینا ہے، جس طرح کہ یہاں سے میں ٹیکسٹ پر دوبارہ آ جاتا ہوں، یہاں پر میں ڈبل کلک کر دے تو یہاں پر آپ نے چینل کا پورا نام لکھ دیتا ہوں۔ اب پورا نام لکھنے کے بعد اوکے پریس کر دیتا ہوں، یہاں پر میں پورے نیم کو یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں، جس طرح کہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں نے اپنے نیم کو سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بھی ٹیکسٹ پر آ کر یہاں سے میں ٹیکسٹ کو چوز کر لیتا ہوں، ٹیکسٹ پہ آ جاتا ہوں، اے بی جو لکھا ہوا ہے فنڈس۔ اب یہاں پر میں اپنے چینل کا پورا نام ایڈ کر دیتا ہوں، جس طرح کہ یہاں پر اب ڈبل کلک کر کے یہاں پر میں اپنے چینل کا پورا نام لکھ دیتا ہوں۔ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں، ITN4 فار یو۔ اب میں نے یہ لکھ دیا، لکھنے کے بعد اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کرنے کے بعد یہاں پر ITN4 فار یو، اوکے۔ اب یہ آ چکا ہے، یہاں پر میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں جس طرح کہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں آ جاتا ہوں دوبارہ فونٹس میں، یہاں سے میں کوئی فونٹس چوز کر لیتا ہوں، جس طرح کہ میں نے اس فونٹس کو چوز کر لیا۔ اب اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد اس کو تھوڑا میں چھوٹا کر دیتا ہوں، بڑا۔ اب یہ یہاں پر فٹ ہو چکا ہے، اب یہاں پر یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کر لینے، یہاں پر اپنی لیئر پہ آ جانا ہے۔ لیئر پر آنے کے بعد نیچے آپ کو جو شو ہو رہا ہے ٹک کا نشان، اس پر آپ کلک کر لیں اور یہاں سے تینوں کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ سلیکٹ کر لینے کے بعد نیچے مرج پہ آپ نے کلک کر لینے، یہاں پر آپ نے اوکے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ مرج ہو جائے۔ اب یہاں پر مرج ہو چکا ہے، دوبارہ لیئر پر کلک کر لیں اور لیئر کو ختم کر دیں۔ اب یہ ہمارے پاس ایک لیئر بن چکا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کر لینا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہاں پر آنے کے بعد ٹیکسچر پہ آنا ہے۔ ٹیکسچر پر آنے کے بعد یہاں سے اپنے ٹیکسچر کو چوز کر لینا ہے، جس طرح کہ یہاں پر میرے پاس جو ٹیکسچر ہے یہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اس ٹیکسچر کو میں نے چوز کر لیا، یہاں سے میں اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اب یہ یہاں پر آ چکا ہے، دیکھیں۔ اب نیچے سکرول کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو انیبل کر دیتا ہوں۔ انیبل کر لینے کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں اپنی چینل کی جیسی بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جو لک آپ کو اچھا دکھائی دیتا ہو اسی لک کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح بھی آپ کو لک پسند ہو اسی لک کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے، سیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے میں اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد اب یہاں پر آپ نے آنا ہے، کلک کر لینے کے بعد یوز امیج فرام گیلری، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کو امیج پسند ہو اسی امیج کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ یہاں سے میں اسی سرکل کو چوز کر لیتا ہوں۔ سرکل کو چوز کر لینے کے بعد یہاں سے میں اس کے لاک کو ہٹا دیتا ہوں۔ لاک کو ہٹانے کے بعد یہاں سے اس کو میں چوز کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا ریسائز کر دیتا ہوں، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے میں اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد اب یہ یہاں پر آ چکا ہے۔ اب آپ نے اپنے لوگوں کو اسی سرکل کے بیچ میں سے سیٹ کر لینا ہے، جس طرح کہ میں یہاں سے اس کو سیٹ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ترتیب کے ساتھ اچھی طرح آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ اب یہ سیٹ ہو چکا ہے، اب یہ لوگو بن چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ سیو کیسے کر لینا ہے، سیو پہ آپ کلک کر لیں، سیو ایز اے امیج پہ کلک کر لیں۔ امیج پہ کلک کر لینے کے بعد یہاں سے کوالٹی جو آپ کو کسٹم شو ہو رہی ہے یہاں پر آپ کلک کر لیں۔ لو، میڈیم، ہائی، ویری ہائی اور الٹرا پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے سیو ٹو گیلری پر کلک کر لینا ہے۔ اب تھوڑا انتظار کر لیں، ویٹ کرنے کے بعد یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو چکا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب میں واپس اپنی گیلری میں آ جاتا ہوں۔ گیلری میں آنے کے بعد آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا یہ لوگو ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ لوگو یہ ہے۔ تو دونوں لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ HD کوالٹی میں لوگو بن چکا ہے۔ اس کو آپ پھر اپنی چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا لوگو بنا کے دکھاؤں گا کہ جس میں اپنی پکچر کا میں یوز کروں گا۔ اب دوسرا امیج والا لوگو کریٹ کرنے کے لیے میں دوبارہ ڈیفالٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ ختم کر لینے کے بعد اب یہاں سے آپ نے سائز کو چوز کر لینا ہے، امیج سائز پہ آنا ہے۔ امیج سائز کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے 1280 720، اوکے پریس کر لینا ہے۔
اوکے پریس کر آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے، جو ٹیکسٹ ہے ڈیلیٹ کر لینے کے بعد پلس کے بٹن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، یہاں سے فرام گیلری کو آپ نے چوز کر لینا ہے۔ فرام گیلری پر آ کر یہاں سے آپ نے کوئی امیج، اپنی امیج کو چوز کر لینا ہے، جو آپ کی اپنی امیج ہو، جس طرح کہ یہاں سے میں ایک امیج کو چوز کر لیتا ہوں۔ اسی سیم امیج کو میں نے چوز کر لیا جو پہلے لوگو میں نے یوز کیا تھا۔ اب یہاں سے میں سرکل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں رائٹ سائڈ سے، اور یہاں سے 1/1 کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں سے میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ ایڈجسٹ کر لینے کے بعد یہاں سے اوکے پر پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد یہ میرے پاس آ چکا ہے۔ یہاں سے میں اس کو تھوڑا ریسائز کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ اس کو اپنی ریسائز کر لیں۔ ریسائز کر لینے کے بعد اب آپ نے یہاں پر آنا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، اور اوپر اور ڈاؤن، رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن، اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کر لینا ہے، یہاں سے فرام گیلری پر کلک کر لینا ہے۔ گیلری پر کلک کر لینے کے بعد یہاں سے اس سرکل کو آپ نے چوز کر لینا ہے۔ اس سرکل کو چوز کر لینے کے بعد یہاں سے اوکے پریس کر لینا ہے۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد اپنی امیج پر اس کو فٹ کر لینا ہے، جو آپ کا امیج ہے اس پر آپ اس کو فٹ کر لیں۔ اسی طرح اچھی طریقے سے آپ اس کو فٹ کر لیں۔ اب یہ فٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے، پلس کے بٹن پہ کلک کر کے ٹیکسٹ پہ آنا ہے۔ ٹیکسٹ پر یہاں سے آپ نے اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے، جس طرح کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ اس کو لکھنے کے بعد اوکے پریس کر دیں۔ اب یہاں پر آ چکا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد ٹیکسٹ پر آ جاتا ہوں۔ ٹیکسٹ پر آنے کے بعد یہاں سے میں فنڈز کو چوز کر لیتا ہوں۔ جو فنڈز آپ کو اپنے پسند ہو اسی فنڈز کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ اوکے پریس کر دیتا ہوں۔ اوکے پریس کر لینے کے بعد یہاں پر آپ آنے کے بعد اسٹوک شیڈو، اسٹوک پہ آپ آ جائیں۔ اسٹوک کو آپ انیبل کر دیں۔ انیبل کر لینے کے بعد یہاں سے آپ اس کے اسٹوک کے بڑھا سکتے ہیں، اس طرح آپ اس کو بڑھا دیں، اور اس کے بعد شیڈو پر آپ کلک کر لیں۔ شیڈو پر کلک کر لینے کے بعد اس کی شیڈو کو بھی آپ تھوڑا بڑھا دیں، جس طرح کہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ اس طرح بڑھانے کے بعد یہاں پر آپ اس کو کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کسی کلر کو آپ جو سلیکٹ کریں گے اسی کلر کو آپ سلیکٹ کر لیں، جو آپ کو اپنا پسند کا کلر ہو۔ یہاں سے میں یلو کو چوز کر لیتا ہوں، یلو کلر، اس کو میں نے چوز کر لیا۔ اب یہ لوگو ہمارے پاس بن چکا ہے، تو پہلے کی طرح آپ نے اس کو اب سیو کر لینا ہے، جس طرح کہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ اب آپ نے سیو پر کلک کر لینا ہے، سیو ایز امیج پر کلک کر لینا ہے۔ امیج پر کلک کر لینے کے بعد کسٹم پر آپ نے کلک کر لینا ہے، یہاں سے الٹرا پر آپ نے کلک کر لینا ہے، اور سیو ٹو گیلری پر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ آپ سیو کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے۔ یہاں پر کلک کر لینے کے بعد ٹرانسپیرنٹ پہ آپ نے آنا ہے، ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اب سیو پر کلک کر لیں، سیو ایز اے امیج۔ یہاں سے آپ نے اسی طرح کسٹم کو چوز کر کے یہاں پر اپنے الٹرا پر کلک کرنا ہے، اور سیو ٹو گیلری پر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ ابھی میری گیلری میں سیو ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا دونوں لوگو ڈیزائن کر لیے ہیں۔ یہاں پر میں گیلری میں آ جاتا ہوں، گیلری پر کلک کر دیتا ہوں۔ کلک کر لینے کے بعد اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگو، یہ اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ پہلے والی لوگو ہے جو میں نے پہلے ڈیزائن کی تھی، یہ بھی لوگو ہیں۔ تو اسی طرح آپ پروفیشنل لوگوں کو اچھی طریقے سے ایچ ڈی کوالٹی میں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس میں مطلوبہ جو سرکل وغیرہ جو کچھ کلر میں نے یوز کر لی ہے، وہ کلر آپ کو نیچے ویڈیو پہ ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ لنک مل جائے گی، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ٹرائی کر لیں، آپ اپنے لیے ایک پروفیشنل لوگو کو ڈیزائن کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔